جب اس ملک کے لوگوں نے سنا کہ یریحو اور ائی کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ان جگہوں کے لوگوں کو برباد کیا گیا تو ان کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں کے بادشاہ اکٹھے ہو کر کہنے لگے، ہمیں مل کر یشوع کے خلاف جنگ کرنی ہوگی۔ لیکن جبعون شہر کے لوگوں نے ایسا کرنے کے بجائے اسرائیلیوں کو دھوکہ دینے کا ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے گدھے پر پرانے بورے اور مے کے پرانے پھٹے ہوئے مشکیزے لادے اور پرانے کپڑے اور جوتے پہنے۔ وہ سوکھی ہوئی روٹیاں بھی لے کر یشوع کے پاس گئے۔ انہوں نے یشوع سے اور بنی اسرائیل کے سارے لوگوں سے کہا، ہم ایک دور دراز ملک سے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ لیکن یشوع نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو تو ہم کس طرح تمہارے ساتھ عہد باندھ سکتے ہیں؟ جبعونیوں نے جواب دیا، ہم تمہارے خادم ہیں۔ پھر یشوع نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جبعونیوں نے جواب دیا، تمہارے خادم، خداوند تمہارے خدا کے نام کے باعث دور دراز ملک سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہم نے سنا کہ اس نے مصر اور یریحو اور ائی میں کیا 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 ہے، سو ہمارے ملک کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ سفر کے لیے تیاری کر کے ان لوگوں سے ملنے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کے خادم ہیں، ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ جب ہم اپنے گھر سے روانہ ہوئے تاکہ تمہارے پاس آئیں تو یہ روٹیاں تازہ اور گرم تھیں، لیکن تم دیکھو کہ اب یہ بہت سوکھی ہوئی ہیں، اور یہ مشکیزے بالکل نئے تھے لیکن اب یہ زیادہ پرانے اور پھٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، اسرائیلیوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر سوچا کہ جبعونیوں کی یہ باتیں سچی ہیں، لیکن وہ ایک بہت ضروری بات بھول گئے تھے۔ انہوں نے خداوند سے مشورہ نہیں لیا۔ جب آپ خداوند سے پوچھے بغیر اپنا منصوبہ بنا کر اس پر عمل کرتے ہیں تو بے شک برا نتیجہ نکلے گا۔ یشوع نے ان کے ساتھ صلح کی اور ان کی جان بخشی کا عہد باندھا۔ اس نے کہا، تم زندہ رہو گے، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ پھر اسرائیلی رہنماؤں اور امیروں نے اسی طرح ان سے وعدہ کیا اور خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی۔ 3 دن کے بعد اسرائیلیوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ان کے پڑوسی ہیں جو ان کے درمیان میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کے رہنماؤں نے خداوند خدا کی قسم کھائی تھی۔ اسرائیلی اپنے رہنماؤں کے خلاف بڑبڑانے لگے، لیکن انہوں نے سمجھایا، چونکہ ہم نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو چھو نہیں سکتے۔ ہم ان سے یہی کریں گے، ہم ان کو جیتا چھوڑیں گے تاکہ قسم کی وجہ سے خداوند کا غضب ہم پر نہ ٹوٹے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو اپنے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنائیں گے، وہ ہمارے لیے کام کریں گے۔ اسرائیلی رہنماؤں نے اپنا یہ وعدہ پورا بھی کیا۔ ہمارے لیے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا بہت اہم بات ہے تاکہ دوسرے لوگ ہم پر بھروسہ رکھ سکیں۔ پھر یشوع نے جبعونیوں کو بلوا کر ان سے پوچھا، تم لوگوں نے ہمیں کیوں دھوکہ دیا اور ہمیں بتایا کہ تم دور دراز ملک سے آئے ہو جبکہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو؟ اب تم لعنتی ٹھہرے، اب سے ہمیشہ تک تم ہمارے خادم ہوگے اور خداوند کے گھر کے لیے لکڑہارے بنو گے اور پانی بھرنے کی خدمت کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا، تمہارے خادموں نے سنا کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ سارا ملک تم لوگوں کو دے اور اس کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کرے، اس لیے ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا ہی کیا۔ اب ہم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، جو کچھ تمہیں ہم سے کرنا بھلا اور اچھا معلوم ہو ایسا ہی کرو۔ سو اسی دن سے جبعونی بنی اسرائیل کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے رہے۔
وہ یہ خدمت خاص طور پر خداوند کے گھر کے لیے کرتے تھے تاکہ قربانیاں گزراننے کے لیے ہمیشہ کافی لکڑی ہو اور سب کچھ صاف کرنے کے لیے کافی پانی ہو۔